بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخصف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخصف بأولهم وآخرهم وفیہم اسواقهم ومن لیس منهم قال یخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرة بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا متفق علیہ ومعناه لا ہجرة من مکة لأنها صارت دار اسلام۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے دو احادیث تلاوت کی گئی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا اخلاص کی تعریف اور مصنف رحمہ اللہ کے احوال بیان کیے گئے تھے۔ اسی طرح مصنف رحمہ اللہ نے اخلاص پر دلیل کے طور پر قرآن کریم کی 3 آیات پیش فرمایا۔ آج کے سبق میں جو پہلی روایت ہے، اس روایت کے اندر جس لشکر کا ذکر ہے اللہ ہی کو اس کے زمانے کا علم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان اچھائی برائی کا معاملہ اپنے قصد اور ارادے سے کرتا ہے۔ دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ ظالموں اور فاسقوں کی دوستی سے بچنا چاہیے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی جس سے دوستی کرنا چاہیں اس میں 5 باتوں کو دیکھ لیں۔ نمبر 1 کہ وہ صاحب عقل ہو، نمبر 2 اخلاق اچھے ہو، نمبر 3 فاسق نہ ہو، نمبر 4 وہ بدعتی نہ ہو، نمبر 5 وہ دنیا کا حریص نہ ہو، کیونکہ دنیا کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مغیبات کی اطلاع دی ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس روایت میں ببیداء کا لفظ ذکر ہے، وہ زمین جس پر کوئی چیز نہ اگی ہو۔ بیداء سے مراد مکہ ہے یا کوئی اور، اس میں اختلاف ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے۔ ثم یبعثون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، اپنے اغراض کے مطابق ان سے محاسبہ ہوگا۔ دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت لغت میں یہ باب نصرہ ینصر سے ہے، معنی ترک کرنا اور چھوڑنا۔ اصطلاحی تعریف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے، مال و آبرو کی حفاظت کے لیے وطن کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے۔ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دار کفر سے ہجرت کرنا، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہجرت حبشہ کی طرف۔ نمبر 2 دار کفر سے دار ایمان کی طرف ہجرت کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کرنا۔ نمبر 3 دار فجور سے دار تقوی کی طرف ہجرت کرنا، اور یہ ہجرت کرنا مستحب ہے۔ ابتدائے اسلام میں ہجرت کی 2 قسمیں لازم تھی۔ بغیر ہجرت کے ایمان معتبر نہیں تصور کیا جاتا تھا۔
فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت کا حکم ختم ہوا۔ اس کے علاوہ جہاد اور نیت کی دعوت دی جائے تو فوراً نکلنا چاہیے، جس کا ذکر اس حدیث میں کی گئی۔ اس طرح اس روایت کے اندر جہاد کے بعد نیت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلصانہ عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا وہ عمل قبول ہوگا۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، اس کا مطلب یہ ہے جب تم سے جہاد میں جانے کے لیے کہا جائے تو اس وقت فوراً جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ اب ہم حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے حدیث کا ترجمہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہوگا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ بیدا میں پہنچے گا، یہ ہموار زمین میں پہنچے گا، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو اس لشکر کے اول سے آخری آدمی تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ان کے اول و آخر کو دھنسا دیا جائے گا، حالانکہ ان میں ان کے عام لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہیں۔ قال یخسف بأولہم وآخرہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اول اور آخر کو دھنسا دیا جائے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اپنی نیتوں کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔ دوسرے حدیث کا ترجمہ یہ ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تم کو جہاد کی طرف دعوت دی جائے تو فوراً جہاد کے لیے نکلو۔ مراد یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت لازم نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ پھر جب تمہیں جہاد کی طرف دعوت دی جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو جاؤ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 2 احادیث بیان کیے گئے جن کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی بیان کی گئی اور اس کی وضاحت کی گئی۔ دوسری روایت میں ہجرت کی لغوی اصطلاحی تعریف اور ہجرت کے اقسام بیان کیے گئے، جو کہ 3 قسم پر تھے۔ پہلی قسم دار کفر سے ہجرت کرنا، دوسری قسم دار کفر سے دار ایمان کی طرف ہجرت کرنا، اور تیسری قسم دار فجور سے دار تقوی کی طرف ہجرت کرنا۔ اسلام کی ابتدا میں ہجرت کی 2 قسمیں لازم تھی۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت کا حکم ختم ہوا۔ اس کے علاوہ جہاد اور نیت کی طرف جب دعوت دی جائے تو فوراً نکلنا چاہیے۔ آئندہ ہمارا جو سبق ہوگا وہ حدیث نمبر 4 اور 5 کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔